الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرام وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ کا بے پناہ شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں سید الشہداء، جگر گوشہ مصطفیٰ، دل بند سیدہ فاطمہ، نور نگاہ علی مرتضیٰ، سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا رضی اللہ تعالی عنہ و ارواح عنا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام کے فیوز و برکات سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو فیضیاب فرمائے۔ خطاب آپ ہی کو نہیں، مجھے بھی اپنے استاد گرامی اور بڑے ہی عظیم استاد، اہل سنت کے بے مثال اور عمدہ عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی مجتبیٰ شریف خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا سننا ہے، لیکن چونکہ یہ مجلس ذکر شہدائے کربلا کی ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری بھی ہے اور میرا اپنا شیوہ محبت بھی ہے۔ اس لیے چند باتیں عرض کروں گا اور پھر حضرت کی تقریر انشاءاللہ الرحمن ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا ایک شعر ہے، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ یہ شعر دراصل سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین دونوں کی تعریف و توصیف میں کہا گیا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ خط توأم کسے کہتے ہیں؟ پچھلے دور میں جب ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ کو یا اپنے ہی کسی گورنر اور نائب کو کوئی سیکریٹ بات پہنچانا اسے ہوتا تو اس کا طریقہ کیا ہوتا؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ بادشاہ اپنی پوری بات کو ایک خط میں نہیں لکھتا تھا، وہ اسے دو خطوں میں لکھا کرتا تھا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ، جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ آگے آ جائیے تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے، آنے والے بھی تشریف۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنی پوری بات کو ایک خط میں نہیں لکھتا تھا بلکہ دو خطوں میں لکھتا تھا۔ اب دو خطوں میں لکھتا ہے
اور دو الگ الگ قاصدوں کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا کہ ایک خط جب اس کے پاس پہنچے وہ اسے پڑھ کر کے کچھ نہیں سمجھ سکتا، دوسرا خط بھی جب پہنچتا تھا پھر وہ دونوں خطوں کی تحریر کو ایک دوسرے سے ملاتا تھا۔ اب مثال کے طور پر اسے یوں سمجھ لیں جیسے میرا نام محمد حسان ملک نوری ہے، 4 کلمے اس میں۔ اب پہلے خط میں اس نے لکھا محمد، دوسرے میں لکھے گا حسان، پھر پہلے والے میں لکھے گا ملک، پھر دوسرے میں لکھے گا نوری۔ اب ایک خط پہنچا تو اس میں اسے کیا دکھ رہا ہے بھائی؟ محمد نوری۔ کون ہے بھائی؟ پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا خط ایک میں محمد ملک دکھ رہا ہے، دوسرے میں حسان نوری ہے۔ جب دونوں اس کے پاس ملتے تھے اب وہ اس کی دونوں کی عبارتوں کو ملاتا تھا، ملا کر کے اب اس کا مضمون پورا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ہے خط توأم کا مطلب۔ اب امام اہل سنت نے حسنین کریمین کی جو شان ذکر کی، ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ امام حسن مجتبی نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے سر سے لے کر سینے تک، سر سے لے کر سینے تک۔ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین اسفل ذلک او کما قال، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے سینے سے لے کر پیر تک میں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ایک تصویر امام حسن مجتبی کی لیں سر سے لے کر سینے تک، اور دوسری تصویر امام حسین کی لیں سینے سے لے کر قدم تک، دونوں کو ملا دیجئے رسول اللہ کا سراپا نظر آ جائے گا، رسول اللہ کا سراپا نظر آ جائے گا۔ اسی کو کہا کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ دوسری حدیث پاک جسے امام احمد ابن حنبل کے شہزادے حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے بھی روایت کیا، اور امام ابو نعیم اصفہانی نے بھی جسے روایت کیا، اور بھی دیگر کئی سارے محدثین نے اسے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مرض وصال میں تھے، اس زندگی کے آخری ایام میں تھے، اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہادان ابنایا، دونوں بچے امام حسن اور امام حسین دونوں ساتھ میں ہیں، دونوں کو حضور کی خدمت میں لے کر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہادان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، فورثہما شیئا، یا رسول اللہ آپ انہیں اپنی کچھ وراثت عطا کر دیجئے۔ بیٹے سیدہ فاطمہ کہتی میرے، اور رسول اللہ سے عرض کرتی ہیں آپ انہیں اپنی کچھ وراثت عطا کر دیجئے۔ ہماری جو وراثت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مکان ہے، جائیداد ہے، پیسے، پانی، پراپرٹی، یہی چیزیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ نے اپنے بچوں کے لیے وراثت مانگا، انہیں وراثت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں کیسی وراثت عطا فرمائی اسے دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما الحسن فلہو ہیبتی و سؤددی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن میں نے اسے اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا کر دی ہے، اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا کر دی ہے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْن
اور رہا حسین فلہو جرأتی وجودی، اور رہا حسین اسے میں نے اپنی بہادری اور سخاوت عطا کر دی ہے۔ ایک شہزادے کو، حسن مجتبیٰ کو ہیبت عطا کی جا رہی ہے، رعب و دبدبہ عطا کیا جا رہا ہے، اور سرداری عطا کی جا رہی ہے۔ دوسرے شہزادے کو جرأت عطا کی جا رہی ہے اور سخاوت عطا کی جا رہی ہے۔ پہلی حدیث پاک کی ذہن میں رہے، امام حسن سر سے سینے تک حضور کے مشابہ تھے، اور اس حدیث میں ذکر آ رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ کو حضور نے رعب و دبدبہ عطا کیا ہے اور سرداری عطا کی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ حضرت مولا علی کے بعد خلیفہ ہوئے، 6 ماہ تک آپ مسند خلافت پر رہے۔ اس کے بعد پھر کیفیت کچھ عجیب سی ہوئی، حالات ناگفتہ بے ہوئے، ایسے ناگفتہ بے ہوئے کہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ یہ آپس میں لڑ بھڑ کر کے تباہ ہو جاتے۔ اتنا سخت حال ہو چکا تھا، مسلمانوں کی بعض چیزوں کو لے کر باہمی طور پہ حالت یہ ہو چکی تھی۔ اب وہ جس کے اندر سرداری کی خوبی ہو، اس کا کام کیا ہوا کرتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ آنے والے جھگڑے کو مٹا دیا کرتا ہے، اسے ختم کر دیا کرتا ہے۔ سردار کے لیے دل بھی بڑا چاہیے اور سوچ اور دماغ بھی بہت بڑی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے امام حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرمائی۔ اب اس کا جلوہ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑنے کو تیار تھے، مولا علی نے امام حسن نے ایسے موقع پر ان کے درمیان صلح کروا کے ان کے جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سردار کا کام ہے۔ اور پھر دونوں طرف کے لوگ ہیں، کس کی سنیں گے؟ ہر ایک گروہ میں اپنا اپنا قائد تو موجود تھا۔ کوئی ایسا قائد چاہیے تھا جس کا رعب دونوں گروہ پر ہو، دونوں گروہ اس کی بات ماننے والے ہوں۔ حضور نے یہی تو کہا، میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنا رعب عطا فرمایا تھا، اپنی ہیبت عطا فرمائی تھی۔ اب دوسرے پہلو پر آئیں، میدان کرب و بلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یزید اور یزیدیوں کے مقابل میں ہیں، اسلام کی حفاظت کی خاطر، اسلامی قوانین کی حفاظت اور اس کی پاسبانی کی خاطر۔ مرحلہ انتہائی دشوار گزار ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، غذا بھی ختم ہو چکی ہے۔ وہ جنہوں نے خطوط بھیج کر بلائے تھے کوفی، اور 1-2 نہیں 150 خطوط بھیجے تھے، وہ سب کے سب مکر گئے، اور ہر ایک نے کہہ دیا ہم نے تو آپ کو کوئی خط ہی نہیں لکھا تھا۔ جہاں ہر کوئی ساتھ چھوڑ دے، کوئی مددگار نہ ہو، اور سامنے 22,000 کا لشکر جرار ہو، ایسے موقع پر ضرورت کس کی ہے؟ ایسے موقع پر ضرورت ہے ثابت قدمی کی، استقامت کی، تسلب کی، ٹھہراؤ کی۔ اور یہ تسلب اور یہ ٹھہراؤ آتا کیسے ہے؟ یہ کیسے آتا ہے؟ آدمی جب بڑا جرأت مند ہوتا ہے تب اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ثبات، استقامت، اس کا تعلق عموماً کس سے ہوتا ہے؟ بدن کے زیریں حصے سے ظاہراً اس کا تعلق ہوتا ہے کہ قدم ثابت رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ تم اسلام کی حمایت میں رہو، یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔
اب یہ جو میدان کربلا کا میدان کارزار ہے، یہاں پر بھی ضرورت کس کی تھی؟ استقامت کی تھی، تسلب کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جرأت بھی عطا فرمائی اور ان کے بدن کے اس حصے میں اپنی مشابہت بھی عطا فرمائی کہ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو مل کر کے حسین کو میدان کرب و بلا میں اتنے مصائب کے باوجود استقامت عطا کرنے والی ہوں گی۔ اب استقامت تو ملی، جرأت تو ملی، سب کے سامنے ڈٹ گئے، اور پھر اس کے ساتھ سخاوت بھی عطا کی۔ سخاوت کا منظر نامہ کیسا ہے؟ ہم سے اور آپ سے کوئی اگر کچھ مانگے، فلاں چیز دے دیجئے، آپ کیا دیں گے؟ کپڑا دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، مکان دے دیں گے، دکان دے دیں گے، اور کیا دیں گے آپ؟ لیکن مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کرب و بلا میں دیکھیے، جب ان سے میدان کرب و بلا میں اب ان سے بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ حسین آج تمہیں اپنا در سخاوت کھولنا ہے۔ کس لیے کھولنا ہے؟ اسلام کی حفاظت کی خاطر کھولنا ہے، اسلام کی حقانیت کے تحفظ کی خاطر کھولنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا در سخاوت کیسے کھول رہے ہیں؟ نوجوان بیٹے کو بھی قربان کر دے رہے ہیں، دودھ پیتے ننھے شہزادے کو بھی قربان کر دے رہے ہیں، بھتیجوں کو بھی قربان کر دے رہے ہیں، بھائیوں کو بھی قربان کر دے رہے ہیں۔ کیا سخاوت کی اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ یہی تو حضور نے فرمایا تھا، میں نے اپنے اس شہزادے کو اپنی سخاوت عطا کر دی ہے، اور وہ سخاوت مولا امام حسین نے میدان کرب و بلا میں کر کے دکھائی ہے۔ یہ ایسے عظیم الشان شہزادے، اب آئیے ان سے محبت کا فیضان کیا ہوا کرتا ہے، ان سے محبت کا فیض کیا ہوا کرتا ہے۔ کئی محدثین نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ جو شخص حسنین کریمین اور اہل بیت سے محبت کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے انعامات کیسے عطا فرماتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ روایت آئی ہے، امام احمد ابن حنبل نے بھی اسے نقل فرمایا ہے، اور معجم کبیر میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے پروانہ مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کرتا ہے وہ جنت کی طرف ایسے لے جایا جاتا ہے جیسے عروس اور دلہن کو اس کے شوہر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اور آخری انعام جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے حضور کی خاطر ان کے استقامت فی الدین کے سبب ان سے محبت کرتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اہل سنت و جماعت کے عقائد پر موت نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اہل بیت سے محبت رسول اللہ کے واسطے سے اس لیے کریں ان کے صدقے میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ مولا کریم امام عالی مقام کے فیضان سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو حصہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔